اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج 3 محرم الحرام ہے اور محرم کا جو یہ مہینہ ہے یہ اسی مہینے سے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسلامی سال کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ گویا اسلامی کیلنڈر کا جو سب سے پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہے اور اس کو سن ہجری بھی کہتے ہیں۔ گویا سن 1448 ہجری کا افتتاح ہو گیا اور آج اس کی 3 تاریخ ہے۔ ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری جو سال کی ابتدا ہے وہ سن ہجری سے کیسے شروع ہوا، اس کی وجوہات کیا رہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ رہی، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کوئی خط یا کوئی رقعہ ان کے ہاتھ میں آیا اور اس میں جو تاریخ پڑی ہوئی تھی وہ سن ہجری پڑی ہوئی تھی، سن جو ہے عیسوی پڑی ہوئی تھی۔ عیسوی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جو سال کی ابتدا ہوئی ہے اس کو سن عیسوی کہتے ہیں۔ جیسے مثلا ہمارے یہاں پر سن 2026 جو ہے یہ عیسوی ہے، سن 2026 جو ہے یہ عیسوی ہے، اور سن ہجری جو سال ہے وہ سن 1448 اب شروع ہو گئی محرم کے مہینے سے، جس کی 3 تاریخ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں کوئی خط یا کوئی رقعہ، کوئی پرچہ آیا تو اس میں جو تاریخ پڑی ہوئی تھی وہ عیسوی تاریخ پڑی ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اسلام جو ہے وہ کسی تاریخ کا یا کسی بھی چیز کا، دوسرے مذہب کا یا دوسرے کسی مسلک کا پابند نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو تشریف لائے، سارے نبی جتنے بھی ہیں وہ آپ کی اقتدا، اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ گویا پابند ہیں اس بات کے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ کو جو ہے گویا رسول بھی مانے، اور قرآن مجید کے اندر شاہد ہے کہ اے رسولوں کی جماعت، اگر تمہارے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تمہاری ذمہ داری ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، ان کو ماننا۔ چنانچہ قیامت والے دن جو حمد کا جھنڈا ہوگا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ چنانچہ آپ نے خود فرمایا قیامت والے دن حمد کا جو جھنڈا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہوں گے وہ میرے جھنڈے کے پیچھے ہوں گے، میں آگے ہوں گا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنت کی چابی نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے گا، اور آپ جو ہے جنت کی چابی سے جنت کا گیٹ و دروازہ کھولیں گے۔ تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن کے اندر یہ بات آئی
کہ ہم کسی دوسرے مسلک یا دوسرے مذہب کی تاریخ کو کیوں کر مانیں؟ اپنی اسلامی تاریخ اس کو اپنانا چاہیے۔ اب جب یہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ اپنی اسلامی تاریخ ہونی چاہیے، تو گویا اب اسلامی تاریخ کو کس چیز کے ذریعے سے اس کو شروع کیا جائے، کہاں سے شروع کیا جائے، کس واقعے سے جوڑ کر یا کون سی تاریخ کو اہم ترین تاریخ یا اہم ترین واقعہ مان کر اپنی اسلامی تاریخ کو شروع کیا جائے۔ آپ نے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو بٹھایا، کیونکہ اسلام کا جو معاملہ ہے وہ آپسی مشورے پر اور آپسی جو ہے اتفاق پر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو بٹھایا اور صحابہ کو بٹھا کر آپ نے مشورہ کیا کہ اپنی اسلامی تاریخ کو کون سے اہم ترین واقعے سے جوڑ کر اپنی اسلامی تاریخ کو شروع کیا جائے۔ تو مختلف رائے آئیں۔ کسی نے رائے دی کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے کی وجہ سے جو اندھیرے تھے وہ چھٹ گئے، جہالت کا دور ختم ہو گیا۔ چنانچہ واقعہ شاہد ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کسریٰ کا جو محل تھا اس کے جو کنگورے تھے 14 کنگورے اس کے ٹوٹ کر گر گئے اور اس محل کے اندر دراڑ آ گئی۔ میں نے عراق میں وہ دیکھا ہے، وہ محل اب بھی ہے اور اس کی دراڑ جو ہے وہ اب بھی باقی ہے، اور 14 جو کنگورے اس کے ٹوٹے وہ اب بھی ہیں۔ لیکن حکومت عراق نے ایک یہ پابندی لگائی، بالکل قریب نہیں جانے دیتے۔ اللہ عالم اس کے جو ہے تھوڑا سا فاصلے سے، تقریباً ایسے سمجھو جیسے ہماری مسجد مدرسے کا گیٹ، اتنی دور سے انہوں نے رکاوٹ پیدا کر رکھی ہے، قریب نہیں جانے دیتے۔ لیکن اتنی دور سے ظاہر بات ہے ہر ایک چیز نظر آتی ہے، دراڑ بھی نظر آتی ہے اور وہ کنگورے ٹوٹے ہوئے اب بھی نظر آتے ہیں۔ بڑا عجیب منظر ہے وہاں کا۔ وہاں پر کھجور ہیں بہت پیارے اور ان کا کوئی مالک بھی نہیں ہے، ایک گویا ایسے سمجھو سرکاری جگہ، بہت اچھے کھجور وہاں پر۔ اور اتفاق یہ کہ جب ہم وہاں پر پہنچے تو ٹپکے جو ہے کھجور کے وہ گر رہے تھے کافی تعداد میں، ہم نے ان کو کھایا بھی اور لائے بھی ان کو۔ تو ایک تو یہ واقعہ پیش آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا۔ دوسرے یہ کہ فارس جو آگ کے پجاری تھے، ہزاروں سال سے جو آگ جل رہی تھی اپنے آتش کدے کے اندر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے وہ آگ بجھ گئی، وہ آگ بجھ گئی۔ آپ کی والدہ محترمہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے پیٹ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، تو میں نے کئی چیزیں تعجب خیز دیکھی، تعجب خیز، یعنی وہ واقعات، وہ چیزیں جو بالکل وجود میں نہیں آتی ہیں وہ میں نے دیکھی۔ ایک تو یہ دیکھا کہ میرے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا فوراً وہ سجدے میں گر گیا، فوراً سجدہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آتے ہی۔ اور ایک یہ دیکھا میں نے کہ آپ کی انگلی اٹھی ہوئی ہے شہادت کی، آسمان کی طرف کوئی انگلی اٹھی ہوئی ہے، تو گویا یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ ایک اللہ ہی ہے جو پوری دنیا کا ذرے ذرے کا مالک ہے، کائنات کا خالق ہے، وہی جو ہے سب کچھ کرنے والا ہے، اسی کی قدرت اس دنیا کے اندر آخرت کے اندر چلتی ہے۔ ایک یہ دیکھا، ایک میں نے یہ دیکھا کہ گویا جب آپ دنیا میں تشریف لائے ایک نور ظاہر ہوا، اور اس نور نے جو ہے افق کے اندر اس طرح سے یوں پورے جو ہے افق کے اندر چاروں طرف سے اس نور نے آسمان کو گھیر لیا اور چاروں طرف سے نور ہی نور ظاہر ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب لایا ہوا دین پوری دنیا کے اندر چمکے گا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے اوپر ایک پریشانی آئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی، تو آپ نے یہ فرمایا، فاطمہ
میرے بیٹے رونے کی بات نہیں، تیرے باپ کا لایا ہوا دین کچے پکے مکان کے اندر مشرق و مغرب شمال جنوب کے اندر ساری دنیا کے اندر چمکے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آتے تھے وہ کسی خاص خطے کے اندر کسی قوم کے لیے، کسی ایک شہر کے لیے، کسی ایک دیہات یا گاؤں کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے آتے تھے اور ایک وقت میں کئی نبی موجود رہتے تھے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اب سارے ادیان ختم، اب جو دین، اب جو سکہ چلنے والا ہے وہ صرف اسلام کا سکہ چلے گا، سارے سکے اب جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب جب دنیا میں تشریف لے آئے، اب آپ کے بعد میں کسی نبی کو تو ہم مانیں گے، اگر ایک بھی نبی کو ہم نے نہیں مانا تو میرے بھائیوں مسلمان نہیں ہوں گے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی رسول کے درمیان میں فرق نہیں کرتے، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں سارے نبی برحق ہیں۔ رسولوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، قبر کے عذاب اور اس کے اوپر ایمان لانا، اسی طرح سے میدان حشر کے ہولناکیوں کے اوپر، میدان حشر کے اوپر ایمان لانا، جنت اور جہنم کے اندر، جہنم اور جہنم کے اوپر ایمان لانا، یہ ایمانی عقائد میں سے ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کیا کہ اب بتاؤ اپنی اسلامی تاریخ کس اہم ترین واقعے سے شروع کیا جائے۔ تو چنانچہ مشورہ آیا کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اسی دن کو یعنی یوم ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی تاریخ کا پہلا دن قرار دے دیا جائے۔ لیکن پھر دوسری رائے آئی، ایک رائے یہ بھی آئی کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کی چوٹی کے اوپر، جبل نور کی چوٹی جو غار حرا ہے، اس غار حرا کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس دن کو جو ہے اسلامی کیلنڈر کا پہلا دن مان لیا جائے۔ لیکن پھر دوسری رائے آئی، ایک رائے یہ آئی کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، کسی نبی کو معراج نہیں ہوئی، جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی اس دن کو جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا دن مان لیا جائے۔ لیکن پھر اور کچھ رائے آئی، یہاں تک کہ رائے آتی رہی، اتفاق اس پر ہوا کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اس دن کو اسلامی تاریخ کا کیلنڈر مان لیا جائے۔ چنانچہ اس کے اوپر سب کا اتفاق ہوا۔ اسی لیے اسلامی تاریخ کا جو کیلنڈر ہے وہ ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ سن ہجری اسی کو کہتے ہیں، یعنی جس سال آپ نے ہجرت کی اس سن ہجری کو آج جو ہے 1448 ہجری شروع ہو گئی، اور محرم الحرام اس کا پہلا مہینہ ہے، آج اس کی 3 تاریخ ہے۔ یہ محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا عظیم ہے۔ یہ تاریخ میں نے آپ کو بتلائی، تاریخ معلوم ہونی چاہیے کہ عیسوی تاریخ کیا ہے اور اسلامی تاریخ کیا ہے۔ ہم اس کو سن ہجری کہتے ہیں اور اس کو سن عیسوی کہتے ہیں۔ سن عیسوی 2026 ہے اور سن ہجری جو ہے وہ 1448 ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے، پس منظر اس کا یہ ہے۔ بہرکیف تو جس طرح سے 12 مہینے انگریزی تاریخ کے ہوتے ہیں اور بچے کو معلوم ہے 12 مہینے انگریزی تاریخ کے ان پڑھ سے ان پڑھ کو معلوم ہے، پڑھے کو معلوم ہے، ان پڑھے کو معلوم ہے، بچے کو معلوم، بوڑھے کو معلوم، عورتوں کو معلوم، سب کو معلوم ہے۔ لیکن میری اور آپ کی بدقسمتی، اگر میں جتنے بھی یہاں پر ہیں، ظاہر بات ہے غیر مسلم کوئی نہیں ہے، مسلمان ہیں، اگر میں اپنے
اپنے کسی نوجوان کو کھڑا کروں اور یہ پوچھوں میرے پیارے بیٹے یہ بتلاؤ کہ اسلامی جو ہے مہینے کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پر ختم ہوتا ہے، ذرا 12 مہینے شمار کرو، بتا دو ذرا. تو شاید ہو سکتا ہے بغل ہی جھانکے گا، وہ کوئی ایک ہی ہوگا جس کو جو ہے یاد کرائے گئے ہوں گے اپنے گھروں سے. تعلیم کہاں سے ملتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جو مدرسہ ہے وہ ماں کی گود ہے. پہلے عالم یہ تھا کہ اسلامی جتنی بھی تاریخ، اسلامی تہذیب، اسلامی طور طریقے، اسلامی جو ہے یعنی یہ کہہ دیجیے فکر، اسلامی جذبہ، اسلامی سوچ وہ ماں کی گود سے ملتی تھی، ہمیں اپنے گھروں سے ملتی تھی. پھر کہو دوبارہ، پہلے جتنے بھی ہم ادھیڑ عمر کے بیٹھے ہیں، اسلام اتنا غالب تھا کہ اسلام کی طاقت اور قوت، روحانیت، اسلامی جذبہ، اسلامی فکر، اسلامی سوچ، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اسلام کی شان کے اعتبار سے وہ مجھے میری ماں کی گود سے ملتی تھی. ماں اگر جو ہے دیکھ رہی ہے میرا بیٹا پانی کھڑے ہو کر پی رہا ہے تو ماں کہتی تھی بیٹے بیٹھ کر پیو. ماں دیکھتی تھی کہ میرا بیٹا ننگے سر پانی پی رہا، بیٹے سر ڈھک کر پیو. ماں دیکھتی تھی کہ سلام نہیں کر رہا ہے تو ماں پہلے سلام سکھاتی تھی، بڑوں کا ادب و احترام سکھاتی تھی. ماں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے کھانا سکھاتی تھی. لقمہ توڑنے سے پہلے ماں بسم اللہ سکھاتی تھی، اور کھانا کھانے کے بعد ماں جو ہے وہ کھانے کے بعد کی دعا سکھاتی تھی. جتنے بھی جو طور طریقے ہیں وہ ہماری ماں ہمیں سکھاتی تھی. لیکن آج کی ماں کو نہ جو ہے موبائل سے اس کو فرصت، نہ بچے کو فرصت، یا تو گھر کا کاروبار یا پھر موبائل، ورنہ دوسری چیزیں. آج کس کو فکر ہے اسلامی تہذیب و تمدن کی؟